یہ وہ دور ہے جس میں سیکشولائزیشن ہے, جس میں لڑکی گرل فرینڈ نہ ہونا ایک مسئلہ ہے, جس میں داڑھی ہونا, دین پہ چلنا ایک مسئلہ ہے, جس میں اپنی ویلیوز پہ سٹینڈ کرنا اور گوئنگ اگینسٹ دا فلو ایک مسئلہ ہے. لوگ کہیں گے کہ فنڈامنٹلسٹ, ٹھیک ہے, بہت سارے آپ کو نام دیں گے کہ یو آر اسٹون ایج کے لوگ ہو اور تم مولوی کیا کر رہے ہو, بٹ واللہ اف یو اسٹینڈ اگینسٹ دا فلو رائٹ ناؤ, ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول بی فرام. اور جسٹ ٹو گیو پازیٹیو اوپینین, آج ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو خود بتا رہا ہوں, جسٹ ٹو اپریشیٹ دیم, وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگ, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, اگر کوئی یوتھ آج کے دور میں پورن نہیں دیکھتا, از اوے فرام آل دیز تھنگز, مسجد سے اٹیچڈ ہے, وہ ولی اللہ ہے, اس سے دعا کراؤ, اس کو ڈھونڈو, اس سے کہو میرے لیے دعا کر. ایسے لوگ ہیں اور یہ اگینسٹ دا فلو جا رہے ہیں, ان کو سلوٹ ہے. So many people have broken their relationships, even on the show, so many times. ہم لوگ سب بھی ادھر سے ہی آئے ہیں, اور ہم لوگوں نے بھی سب نے ایک کانشیس ڈیسیجن لیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دین کو فالو کرنا ہے, اور سب کو الحمدللہ کم از کم 10 سال ہو گئے ہیں since they've been practicing. اللہ تعالیٰ نے ہم کسی کو اکیلا چھوڑا کبھی بلکہ کبھی ہم نے ریگریٹ کیا کہ ہم نے وہ فیصلہ کیا کہ we went against the flow. ہاں مشکلات شروع میں آئیں, پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی. برو ایون ابھی کوئی $1 million بھی دینا کہ واپس لائن پہ چلے جاؤ, we would never take it. You know the taste of Iman, basically it's a taste you cannot taste until you taste it, you know. Exactly. اور جو دل کا سکون اس راستے میں ملتا ہے. ایون ابو یوسف رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ادہم تھے, اور دے ور ٹریولنگ, ڈرائی بریڈ ان کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو نا سرکہ نہیں تھا ان کے پاس وہ گیلا کر کے کھانے کے لیے. سی شور پہ آئے اور وہاں اس کو ڈبویا اور کھایا, ڈرائی بریڈ, یعنی مسکینیت کی یہ حالت. اور کہتے ہیں کہ واللہ اف دا پرنس اینڈ دا کنگز وڈ نو کہ ہمارے دل میں کتنی خوشی ہے, they would take it out and cut our throats and take it out from us, لیکن they cannot take it because it comes from عبودیہ. تو جتنی بھی خوشی آپ دنیا میں چاہ رہے ہیں نا, بائی ہائپر کنزیومرزم, اور مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے اور مجھے فیم اور لائکس سب مل جائے, یہ بہت شیلو ہے. یہ صرف پیناڈول آپ لے رہے ہیں اپنے دل کی اصل جو ڈپریشنز کو بجانے کے لیے. اٹس اے ویری بیوٹیفل ایگزامپل, بیکاز اس میں ایک تو وہ آپ نے روٹی کا بتایا, بریڈ کا بتایا, اور پانی سے لگا کے کھا رہے ہیں, وہ بھی سالٹی واٹر. برو سالٹی واٹر. تو میٹیریل ورلڈ کی کتنی زیادہ وہ نیگیشن ہے یہاں پہ, کہ میٹیریل ورلڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہیپینس. برو نہ گھوڑے, نہ انٹوراج, نہ بیگم ساتھ, نہ کچھ بھی نہیں. 2 لوگ ہیں علم کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور برو خوشی دیکھیں ان کے دل میں. سو اصل جو ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ آنا چاہتے ہیں نا, خود کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے. اور خوبصورت بات, تم کوشش کرو, پرومس ہے, یعنی تاکید ہے اس کے. والذین لنہدی, لام بھی ہے, نون بھی ہے, مشدد ہے, ضرور. اور صرف ایک راستہ نہیں دکھائیں گے, سبلنا, ملٹیپل ویز. تمہیں شاید رائٹ سے, لیفٹ سے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. شاید تم گرافک ڈیزائننگ کے تھرو جنت پا لو, شاید تم چیئرز لگا کے مینجمنٹ تھرو جنت پا لو. سورہ طلاق کی بھی آیا تھا نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے نکالے گا, وے آؤٹ نکالے گا. تمہارے پریڈیکیمنٹ میں اگر پڑے ہوئے ہو تو اس میں سے اللہ تعالیٰ راستے نکالے گا. میں ایک بہت پریکٹیکل ٹپ نالج کے حوالے سے یوتھ کو دینا چاہتا ہوں, جو میں نے کیا تھا, اور یہ بات مجھے میڈم فرحت ہاشمی سے پتہ لگی تھی. شی سیڈ کہ اسٹارٹ ریسرچنگ اباؤٹ اللہ کے بارے میں ریسرچ شروع کر دو. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ, اسٹارٹ ود ہز نیمز, 99 نیمز, اس میں ڈگ ڈیپ کرو, ان کے مطلب کیا ہیں. قرآن کی آیات سرچ کرنا شروع کر دو, ہو از اللہ. جتنا اللہ کو جانتے جاؤ گے پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی جائے گی, اور آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یار مجھ جیسا ویک بندہ کتنا اسٹرانگ بن چکا ہے, اور اللہ نے کتنی اسٹرینتھ دے دیا. یہ میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی, اسپیشلی لڑکیوں کو, کیونکہ اگر اللہ آپ کی لائف میں ہے آپ اسٹرانگ ہیں, اگر اللہ نہیں ہے تو دوسرے آپ کے خدا بنیں گے اور وہ آپ کو رول دیں گے پکڑ کے. اور لڑکیاں رول رہی ہیں. میرا لٹرلی دجالی فتنے میں سب سے زیادہ ولنریبل طبقہ عورتیں ہیں, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی. میرا دل روتا ہے کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. آپ کو باہر نکال دیا ان لوگوں نے, کپڑے گندے پہنا دیے آپ لوگوں کو سیکس آبجیکٹس بنا دیا, آبجیکٹ. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے. یہ کون سی امپاورمنٹ ہے. یہی ہوتا ہے جب اللہ لائف میں نہیں ہے نا, پھر انسان خپتی ہو جاتا ہے سیریسلی, اور ہم حیران رہ جاتے ہیں یار اس کو ہو کیا گیا ہے, واٹ کائنڈ آف ڈیسیژنز دے آر ٹیکنگ. میں تو نوجوانوں پہ بہت سیریسلی, میں کہنا نہیں چاہتا ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے دائی کو, لیکن سم ٹائمز میں سوچتا ہوں تو ہوپ لیسنس طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں, ہو کیا گیا. برو نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے. یعنی تعلیم وہ ہے کہ صحیح چیز کو صحیح سمجھنا, یہ تعلیم ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بچے کے لیے صحیح چیز
کا صحیح لگنا یہ تربیت ہے. سمجھنا تعلیم ہے کہ اویئرنیس آ گئی, اور صحیح چیز کا صحیح لگنا یہ تربیت ہے. ہم لوگ, ہمارے بچے, ہم لوگ اویئر ہی نہیں ہے اس بارے میں. یار جو سولوشن ہے, از اٹ دیٹ ڈیفیکلٹ؟ ڈو اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ٹریول لانگ ڈسٹینسز ٹو گیٹ دا سولوشن؟ ناٹ ایٹ آل برو, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں, ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو چیز بڑی ٹیکنیکل اور کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے نا, وہ کچھ نیش کے لیے ہوتی ہے. جو چیز سب کے لیے بنائی جائے نا, وہ بڑی سمپل ہوتی ہے. جیسے نوکیا 3310 ہر بندہ یوز کر سکتا ہے, اور وہ بڑی سمپل ہے. اور یہ والے فونز جو ہیں یہ تھوڑے ٹیکنیک کمپلیکیٹڈ ہیں, اور یہ کچھ لوگ یوز کرتے ہیں. تو اسلام ہر بندے کے لیے, ہر انسان کے لیے, بدوؤں کے لیے بھی ہے, اور ہر انسان, عورت مرد, پڑھا لکھا ان پڑھ, ہر بندے کے لیے. اسلام از ویری ویری سمپل. علی بھائی آپ نے کہا نا جیسے کہ سولوشن کیا اتنا مشکل ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بچ نہیں سکتے ان چیزوں سے. اتنا مشکل نہیں ہے, نہ ہی ہمیں اس کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹ کرنا چاہیے, اتنا بڑھانا چاہیے ان کے ذہنوں کے اندر کہ یار آپ اس سے فائٹ نہیں کر سکتے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑے سے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور ان کے ساتھ جڑ جانا ہے. اور آپ کو یونیورسٹی میں یہ مل جائیں گے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑیں. اس کے بعد دیکھیں یوتھ کلب جیسی آرگنائزیشن ہے, ان کے بھی آن گراؤنڈ ایونٹس ہوتے ہیں, ویکلی سیشنز ہوتے ہیں. یہ کیے ہی ان لوگوں کے لیے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ آپس میں ملیں, یہاں پہ بانڈنگ ہو اور اپنی کمیونٹیز بنانا لگ جائیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں جتنے دلدل میں آپ ہیں نا, وہاں پہ یونیورسٹی میں ایک سوسائٹی بنائیں. جی ٹھیک ہے, جتنے جو لوگ ماشاء اللہ پرویکٹیو ہوتے ہیں. نسٹ میں وہ علی تھا ماشاء اللہ, اس نے NCBS بنائی, نسٹ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی بنائی, اور اس پلیٹ فارم سے بہت اچھے اچھے پروگرامز ارینج کرنا شروع کیے. سو کریٹ یور اون ایک ڈائنیسٹی اور ایک کمیونٹی بنائیں انشاءاللہ, اور پازیٹیو کام کریں. میں تو ایڈوائز کروں گا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو نا ایک کوئی رائچس بندہ ڈھونڈ کے اس کو مینٹور کے طور پہ لینا چاہیے, ہر چیز اس سے ڈسکس کرنی چاہیے. اگر یہی اس کے پیرنٹس ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے, لیکن اکثر کیسز میں پیرنٹس نہیں ہوتے. کوئی بڑا بھائی, کوئی کزن, کوئی ایسا بندہ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ایون میں جب چینج ہوا تھا نا, تو میں یونیورسٹی میں پرانے اسکیجول کے مطابق جاتا, کلاس لیتا, پھر ہینگ آؤٹ کرتا کیفے میں, اور لیکن نیک لوگوں کے ساتھ یا اپنے بوائز کے ساتھ, صرف سسٹرس کو تو چھوڑ دیا تھا. تو لیکن مجھے فیل ہوا کہ نہیں تھا, تمہارا یہاں پہ جتنا ٹائم تم گزارتے ہو نا, تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے, تمہاری نظریں خراب ہوتی ہیں, اور اس کا افیکٹ ہوتا ہے فلتھ کا. تو میں نے کیا کیا نا, شروع کیا کہ کام کے لیے جاتا تھا یونیورسٹی, کلاس لی, مین جو پروجیکٹ کیا اور واپس آ گیا. سو آئی نیور یوزڈ ٹو ہینگ آؤٹ ان یونیورسٹی. دوستوں سے ہینگ آؤٹ کیا, یار آؤ باہر کیفے چلتے ہیں, کیفے جا کے بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنے لیول پہ موٹیویٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے, ریئلائزیشن اینڈ موٹیویشن, اینڈ دین ٹیکنگ دا رائٹ اسٹیپس. اور ساتھ ساتھ پازیٹیو آلٹرنیٹیو دینا. میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ اپنے آپ کو 2-3 چیزوں میں انڈلج کر لیا, اینڈ آئی ہیڈ دیٹ اٹریکشن کہ میں کلاس جلدی فری ہو تو میں وہاں جاؤں. کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹی لے لیں, کوئی بھی چیز. شیخ میں تو لیکچر ایون عمر خطاب کی لائف پہ نا میں نے سیریز سننا شروع کر دیا, اور دیٹ واز مائی اٹریکشن برو, کیونکہ اس سے پہلے موویز دیکھتے تھے, اب اسکرین ٹائم کی عادت ہوتی, تو پھر عمر خطاب کی جو لائف پہ ایک ڈاکومنٹری تھی وہ دیکھنا شروع کر دی. اٹ واز ونڈرفل. ابو مصطفیٰ واجدی قاری کے 2.5 گھنٹے کے لیکچرز نا, تو آلٹرنیٹ دیں انشاءاللہ آپ کو. سو اخوان, اینی فائنل ورڈز فرام اسٹارٹنگ فرام شیخ علی؟ میرا دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں شیخ. ایک ہوتے ہیں تھوڑے سے شائع انٹروورٹ, ان کو تو یہی ایڈوائس ہے کہ وہ فتنے سے دور رہیں. دوسرے ہوتے ہیں تھوڑے سے کو کریکولرز میں ایکٹیو ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کریکولر ٹوٹلی چھوڑ دیں, آئسولیٹڈ ہو جائیں, نہیں. دیکھیں ہمیں ایکسپوز بھی کرنا ہے. جو ہمارے نان دین طبقہ ہے نا, وہ بھی بھائی بہن ہی ہے نا ہمارے, وہ کوئی اب ہمارے دشمن تو نہیں بن گئے. جیسے میں پرسنلی اپنی مثال دوں, میں نے تو ڈرامہ تک کر دیا تھا. میں تھیٹر میں تھا پہلے, جسٹ لائک ضیاء بھائی, اور میں نے وہ ڈرامہ ون کیا, اینڈ وی کریٹڈ این ایگزامپل کہ بغیر میوزیکل انسٹرومنٹس کے ڈرامہ ہو سکتا ہے, اور ون بھی کیا جا سکتا ہے. توقیر ناصر نے تعریف کی کہ اس سے اوریجنل اسکرپٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا, داد دی اس نے, اور قرآن اور حدیث کی باتیں تھی ڈرامے میں. اس کا چھوٹا سا کلپ میرے یوٹیوب پہ ہی پڑا ہے. میری ان لوگوں کو ایڈوائس ہے جو تھوڑے ایکٹیو ہیں, اچھے بچے ہیں, کہ ذرا گھلو ملو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکیوں میں بیٹھنے لگ جاؤ, اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ذرا پازیٹیو چیزوں میں انوالو کرو, تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے. آپ انٹر ہو رہے ہیں ایک جگہ, نظریں جھکا کے انٹر ہو گئے, ان کے سامنے ایک مثال قائم ہوگی. لیکن اگر آپ کمرے میں بیٹھ جاؤ گے, آپ جو ہے وہ غار میں چلے جاؤ گے, ان کے سامنے وہ لڑکا ہی نہیں آئے گا جو نظریں جھکاتا ہے, وہی بدکار قسم کے لوگ ارد گرد ہیں, تو وہ پھر وہی انرجی لیں گے. اس لیے وی نیڈ
active people Yes. in दावा, as well as those who think कि नहीं मैं फितने पड़ जाऊंगा, वो पीछे ही रहें. बिल्कुल. ये मेरी एडवाइस है. वही हदीस में भी आता है ना कि जो शख्स लोगों के बीच में रह के दीन काम करता है वो बेहतर है उस बंदे से जो बेचारा बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेता है. But not everyone can handle. अपना analysis बंदा खुद कर ले. एनालिसिस जो है वो खुद कर ले. वो अनफुसकुम अहलिकुम नारा, सबसे पहले अपने आप को बचाएं, इनको बाकियों को बचाते बचाते खुद ही गर्क हो और जाए. Priority आपकी अपनी है. अक्सर स्कॉलर्स कहते हैं ना कि जब तुम दीन का काम करते हो किसी और की इस्लाह हो ना हो, तुम्हारी इस्लाह हो जाती है. अहमद भाई, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू. फाइनल वर्ड्स यही होंगे कि देखिए हमें एज ग्रोन अप्स एंड अडल्ट्स ना सिंपथाइज़ करना चाहिए यूथ के साथ, स्पेशली जो ये यूनिवर्सिटी एज ग्रुप है. हमें सीक आउट करना चाहिए, इनको एडवाइस देनी चाहिए. हमारे अपने छोटे कज़न्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं जो इस फेज़ के थ्रू गुजरे हैं, तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठ के उसके साथ खुल के ओपन फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर बात करके एडवाइस करना. और जो बच्चे हैं उनको ये बताना कि यार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, वानबी ना बनो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, फाइट करो ये टेम्पटेशंस को. अल्लाह ताला ने इंटेलेक्ट दिया आपको, आप जानवर नहीं हो कि आप इंस्टिंक्ट पे काम करते हो. इंटेलेक्ट है इंसान का, जो इंटेलेक्ट होता है वो इंसान की डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है. तो अपने आप को आप वो सेल्फ रिस्पेक्ट करो, कंट्रोल करो, और फिर जब इस टाइम से गुजर जाओगे तो यू लुक बैक एंड यूल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यार मैं जो है ना फिसला नहीं और मुझे अल्लाह ताला ने बचाया. और मैं समझता हूँ कि ये आप दोनों की बातों को फॉलो करने के साथ साथ ना हर स्टूडेंट को चाहिए कि अल्लाह ताला, ये वाला पोर्शन भी होना चाहिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड वाला, कि स्टार्ट टॉकिंग टू अल्लाह सुब्हानहू ताला. अल्लाह ताला के सामने अपने प्रॉब्लम्स रखना, अल्लाह ताला से बातें करना, कुरान वैसे ही खोल के पढ़ना, रैंडमली पढ़ना और रोज़ाना कंसिस्टेंटली पढ़ना, और ये समझना कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज़ गाइडिंग यू थ्रू कुरान. तो आई वुड से कि दिस शुड एंड नोबडी इज अगेंस्ट एजुकेशन. बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी डिग्री लें, अच्छा पढ़ें, लेकिन प्रैक्टिकल सॉफ्ट स्किल्स सीखें. आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए. साथ साथ ये है कि आपका आखिरत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो. ठीक है, जैसे आपने अल्लाह ताला की बात की, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू हैव दैट डीप एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह से बातें करें, अपने चैलेंजेस बताएं. हम अभी देवसाय से जो होके आए हैं, आवर पिनेकल वॉज सोशल लेक. ठीक है, हम जैसे ही देवसाय नेशनल पार्क एंटर हुए थे तो आई वॉज सो एक्साइटेड और मैं रुकना नहीं चाह रहा था, जस्ट टू रीच माई डेस्टिनेशन, दैट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन एज सुन एज पॉसिबल. राइट. और आपको मैं कहता तेज तेज चलो, मेरी थ्रॉटल की स्पीड तेज हो गई और मैं मरना शुरू हो गया बाइक को. ठीक है, सो व्हेन द डेस्टिनेशन इज ब्यूटीफुल यू रश, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, सो रश टुवर्ड्स हिम इंशाअल्लाह. So barakallahu feekum ikhwan. It was a lovely discussion with you guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.